ہر انسان کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ ادا کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے طرف سے بندگی کی آزمائش اور امتحان میں پورا اترنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے مریں گے۔ جب اللہ نے چاہا ہمیں پیدا کر دیا، اور جب اللہ نے چاہا تو ہمیں موت دے گا۔ ہم سے یہ بات مانگی جاتی ہے کہ جب تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے اور جب تم اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے تو یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان میں، اس میں بھی اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اپنی مرضی سے دستبردار ہو کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے ہو جاؤ۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی خود سپردگی اور گردن جھکا دینے کے ہیں، یعنی آدمی کا یہ مان لینا کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اس دنیا میں، نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہوں، تو چار دن جو دنیا میں رہنا ہے اس میں بھی اپنی مرضی سے دستبردار ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہی سرنڈر ہو جاتا ہوں۔ وہی اسی کی مرضی پیدائش میں بھی چلی، موت میں چل رہی ہے، تو موت اور پیدائش کے بیچ میں بھی اسی کی مرضی چلے گی۔ یہ مان لینے کا نام اسلام ہے کہ میری نہیں چلے گی، میرے پیدا کرنے والے کی چلے گی۔ اس کو ماننا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر سمجھدار آدمی اس کو مان سکتا ہے، اس واسطے کہ غور کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ چاہیں گے بھی تو اپنی مرضی چلا نہیں سکیں گے۔ تو جو کام ہم کر ہی نہیں سکتے اس سے دستبردار ہونا کیا مشکل کام۔ اس لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بلوغ کو ہمیں پہنچا دے، شعور پختہ ہو جائے، 14-15 برس کے ہم ہو جائیں، اچھا برا سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے آدمی جب تک، تو 14-15 برس میں یہ طے کر لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو یہاں سے قانونی زندگی بن رہی ہے، سرکاری زندگی بن رہی ہے 15 سے، اس سے پہلے اللہ نے زندگی ہمیں دے دی کہ 15 سال تک تو تمہاری مرضی بھائی، ہم اچھا کرو گے تو قبول کر لیں گے اور برا کرو گے تو درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں۔ لیکن 15 جب پورے ہو جائیں تو 15 سال پورے ہونے کے اگلے منٹ سے ہم اللہ تعالیٰ کی زندگی سرکاری گزار رہے ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، امپلائی ہیں، اپنے مرضی کے مالک ہی نہیں ہیں۔ یہاں سے ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اس بات کو اگر ہم نے 14-15 برس کی عمر میں مان لیا، تسلیم کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ یہاں سے میں میرا نہیں ہوں، میرا من بھی میرا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال دونوں بھی خرید لیا ہے بدلے میں جنت دینے کے سودے پر۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، راہ خدا میں جہاد کریں اور اپنے کو کھپائیں اور دوسروں کو جو دشمنان اسلام ہیں ان کو مٹائیں اور ختم کریں۔ فیقتلون ویقتلون، دشمنان اسلام سے مقاتلہ کرتے ہیں یا انہیں مارتے ہیں یا خود مرتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس خرید و فروخت، اس بیع و شراء، اس
لین دین اور معاملہ اور ایگریمنٹ پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تم میں سے جو کوئی پورا کرے گا۔ کیا وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک میں آپ کو اپنی جان اور اپنا مال دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جان مال مجھے دے دو، جنت میں تم کو دیتا ہوں۔ اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو، اس معاملے کو جو پورا کر دے، من اوفا بعہدہ من اللہ، جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دیا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اس کو خوشخبری ہونا چاہیے اس بیع کی کامیاب ہونے کی جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ بیع یعنی ڈیل، آپ نے جو اللہ سے ڈیلنگ کی ہے کہ جان مال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جنت آپ میرے کو دے دیجیے، تو اللہ فرما رہے ہیں اس ڈیل کی، اس معاملے کی اطمینان رکھو، خوشخبری ہو، ہم مان گئے، سودا طے ہو گیا ہے۔ کس کے حق میں طے ہوا؟ جس نے جان مال اللہ کو دے دی۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کا ایگریمنٹ کر لیتا ہے، ایگریمنٹ کر لینے کے بعد اب وہ چیز اس کی نہیں رہتی۔ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے مومنین کا، تو اب ہماری جان ہماری نہیں ہے اور ہمارا مال ہمارا نہیں، ہماری تو اب جنت ہو گئی ہے، جان مال اللہ کا ہو گیا ہے۔ اس لیے جہاں اپنے آپ کو لگائیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق لگائیں گے، اور جب اپنا مال خرچ کریں گے تو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے وہ مال لے کر پھر ہمارے پاس رکھ دیا ہے، جان لے کر پھر واپس ہمارے پاس رکھ دیا ہے۔ میں بولوں گا جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کروں، تو اب اس جان کو نماز پڑھنے میں خرچ کرنا ہے، روزہ رکھنے میں خرچ کرنا ہے، حج کرنے میں خرچ کرنا ہے، جہاد کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے میں، درود شریف کے پڑھنے میں، اپنے بیوی بچے جیسے کمزور لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنے میں، ماں باپ کی خدمت میں، یتیموں کی پرورش میں، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کمانے میں، اور بیماروں کی عیادت کرنے میں، اموات کو ان کے آخری ٹھکانے تک پہنچانے میں، اور اللہ نے جو کام ہمارے ذمے کیے ہیں ان کاموں میں یہ پوری زندگی کو خرچ کرنا ہے کہ زندگی ہماری نہیں ہے، ہم اللہ کو دے چکے۔ اب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اس میں ڈنڈی مارتا ہے، کچھ نفس کی خواہشات میں خرچ کرتا ہے، کچھ شیطان کی خواہشات میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے مال میں خیانت کر رہا ہے۔ جب اللہ کے مال میں خیانت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں جب جنت لینے کا وقت ہوگا تو فرما دیں گے آپ نے تو ڈیلنگ خود ہی کینسل کر دی تھی، آپ تو خود ہی مال میرا تھا تو اپنی مرضی سے خرچ کر لیا تھا، اور جان میری تھی تو اپنی مرضی سے خرچ کر لی تھی، تو ڈیلنگ تو تم نے کینسل کر لی، ہم تو بے وفائی نہیں کرے، اس لیے اب تم حقدار نہیں بن سکتے جنت۔ اور آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ،
ومغفرۃ من اللہ ورضوان، دو ہی ٹھکانے، تیسرے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ سورہ اعراف میں ایک تیسرے مقام کا ذکر ہوا ہے، اعراف، لیکن وہ ٹیمپروری ٹھکانہ، دائمی ٹھکانے دو ہی ہیں، یا جہنم یا جنت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ بھائی تو نے تو جنت والا میرا معاملہ ختم کر دیا، جنت لے لیا تھا، پھر بھی میرا پیسہ بھی کھا گیا اور میری جان بھی اپنے نفس کے لیے استعمال کر لی، اس لیے تو نے پیمنٹ نہیں کیا، تیرا پیمنٹ نہیں آیا تو تو مال کا حقدار نہیں ہے، اس لیے یہ جنت میں تیرا پلاٹ کینسل، نہیں مل سکتا، جنت میں فلاٹ بھی نہیں ملے گا، پلاٹ بھی نہیں ملے گا، سب کینسل، اس لیے کہ خرید لے کے پیسے بھی کھا گیا، اب کیسے ملے گا؟ اب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے کینسل کر دے گا۔ پھر کہاں جانا ہوگا بھائی؟ جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اہل ایمان کو اگرچہ کہ کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، لیکن نہیں پتا کہ کب نکالا جائے گا۔ جتنے دن بھی جہنم میں جائیں گے، دن تو دن، لمحے بھی رہنا مشکل ہے جہنم، دن تو بہت ہے، چند لمحے بھی جہنم میں نہیں رہ سکتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے، یعنی کم سے کم، چھوٹا سے چھوٹا، ہلکا سے ہلکا جو عذاب ہے، وہ یہ من لہو نعلان و شراکان من نار یغلی دماغہ کما یغلی المرجل۔ سب سے کم عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کو جہنم کی تپش سے، دھوپ سے، گرمی سے، آگ کی حرارت سے سب سے ہٹا کر ایک سائیڈ میں لے جا کر جہنم کی آگ کے دو جوتے اس کو پہنا دیں گے، خالی پیروں میں نیچے دو جوتے بس، باقی پورے جسم کو عذاب سے، آگ سے الگ کر لیں گے، اس کو ہٹا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھیں گے اللہ، صرف دو جوتے پہننا پڑے گا بس، دوزخ کی آگ کے، جہنم میں۔ یہ سب سے کم عذاب، سب سے ہلکا، اور دو جوتے پہننے کا اثر یہ ہوگا یغلی دماغہ کما یغلی المرجل، اس کا دماغ ایسا پکنا شروع ہوگا جیسا ہنڈی میں شوربہ پکتا ہے، سالن بنا رہے ہیں، جب وہ کھد کھد پکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، خوب آگ رہتی ہے نیچے، تو وہ پک کے اچھلنے لگتا ہے۔ یہ دو جوتے پہننے کی وجہ سے ڈائریکٹ دماغ تک اتنا اثر ہوگا کہ بھیجا پکنا شروع ہو جائے گا اور ہانڈی میں شوربے کی طرح کھولنے لگے گا بھیجا۔ یہ سب سے کم عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ما یری ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ پوری دوزخ میں میرے سے بڑھ کے کسی کو بھی سزا نہیں ہو رہی، سب سے شدید عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ پوری دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ وہ ہلکا والا یہ سمجھے گا سب سے شدید مجھے ہو رہا ہے عذاب، اور یہ غالباً ابو طالب کا عذاب ہے، جو حضور علیہ السلام کے بہت محسن و مہربان چچا تھے، پر ایمان پر نہیں مرے، کفر پہ ہی مر گئے، مگر اللہ نے ان کے حبیب کی دعا سنی اور اپنے محبوب کے اوپر ان کی مہربانیوں کو ملحوظ رکھا اور فرمایا کہ مشرک کو جنت میں نہیں بھیجنے کا میرا وعدہ تو ٹلے گا نہیں، چچا آپ کا بھی جہنم ہی میں جائے گا، البتہ اتنی مہربانی کر دیتا ہوں کہ پورے جہنمی اربوں خربوں کتنے ہوں گے،
ان میں سب سے کم عذاب آپ کے چچا کو دیتا ہوں، اور وہ کم کا یہ حال ہے کہ وہ خود یہ سمجھے گا کہ اس وقت پوری دوزخ میں مجھ سے زیادہ اللہ کسی پہ عذاب نہیں کر رہا ہے۔ ایسی دوزخ میں آپ ذرا سوچئے، کیا ایک لمحہ بھی کوئی رہ سکتا ہے؟ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی اور مصیبت ہوتی، کوئی اور تکلیف ہوتی تو آپ یہ سوچ لیتے چلو 4 دن برداشت کر لیں گے، جب نکلنا ہی ہے تو نکل جائیں گے۔ جیسے آدمی جیل میں ہوتا ہے تو جیل کے اندر پھنس جاتا، جانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن پھنس گیا کسی جرم میں۔ اب وہ جا کے پھنس گیا تو کیا سوچتا ہے چلو بھائی کتنے دن رہیں گے، کبھی تو نکل جائیں گے کیس ہونے کے بعد۔ کیس ہو گیا، مجسٹریٹ نے قید کی سزا سنائی تو سوچتا ہے کہ قید کی سزا ہے، چلو وہ بھی کاٹ لیں گے، کبھی تو نکل جائیں گے۔ اس لیے اس کو تسلی رہتی ہے، مگر دوزخ میں ایسی تسلی بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ جو دنیا کے جیل خانے ہیں ان میں عذاب کوئی خاص نہیں ہے، صرف لے جا کے اندر بند کر دیتے ہیں، آزادی چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہاں کسی کی قید بامشقت ہوتی ہے تو اس سے طرح طرح کے کام لے کے مصروف رکھتے ہیں، کھانا تو دے دیتے ہیں ٹائم پہ، سو تو جاتا ہے وقت پہ، یہ تو ہو جاتا ہے۔ اور جس کی قید بامشقت نہیں ہے اس کو 3 ٹائم کھانا بھی ملتا ہے، 2 ٹائم چائے بھی ملتی ہے، اور جو ہیومن رائٹس والوں نے قیدیوں کے لیے ہدایات دی ہیں سب پہ عمل کر کے وہ پوری کرنا پڑتا ہے۔ لائٹ ہے، فین ہے، روشنی ہے، کھلی جگہ ہے، کمرہ ہے، بلڈنگ ہے، سب ہے۔ لیکن جہنم کا قیدی ایسا نہیں ہے۔ جہنم کا قیدی تو بے یار و مددگار ہے، 500 برس تک پکارے گا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پیاس پیاس لگ رہی، پیاس لگ رہی، کوئی تو رحم کرو بھائی، کوئی تو رحم کرو۔ تو 500 برس تک تو جہنم کے داروغہ کے کان پہ جو بھی نہیں رہے گی، پکارتے رہو، چلاتے رہو، اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا۔ 500 سال کے بعد پوچھے گا بھئی کیا پکارا کر رہا، کیا پریشانی ہے تیری؟ تو پیاس لگ رہی ہے، کچھ پانی تو پلا دو بھائی۔ تو اچھا اس کو پانی لا کر دیا جائے گا۔ جب پانی پینے کے لیے وہ منہ سے قریب کرے گا تو اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، چہرہ جھلس کے اس میں گر جائے، کھال اتر جائے گی خالی قریب کرنے سے ہی۔ اور اگر پیاس کی شدت کی وجہ سے جہنمی اتنا گرم پانی بھی پی لے گا، جب پی لے گا تو فتقطع امعاؤہم، اس کی آتے کٹ کٹ کے پاخانے کے مقام سے نکل جائے۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنم میں کوئی نہیں رہ سکتا بھائی۔ ہم تو دھوپ نہیں برداشت کرتے، ہم تو کانٹا چبھا تو تڑپ جاتے ہیں، ہم تو منہ میں زبان پہ چھالا آ گیا تو ہائے ہائے کرتے ہیں، نہ کھانا کھایا جاتا نہ پانی پیے جاتا ہے۔ ہم کیا جہنم کو برداشت کر سکتے؟ ہم تو کچھ نہیں برداشت کرتے، ایک لمحہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ بچائے، اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من النار ومن سخطک۔ جہنم سے بھی بچائیے، اپنے غصے سے بھی بچائیے، کیونکہ اللہ کا غصہ ہی جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو اپنے غصے سے بچائیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو زندگی کا مقصد بندگی ہے، زندگی کا مقصد انجوائے کرنا نہیں ہے۔ انجوائے کرنے کے لیے جنت بنائی ہے اللہ نے، یہاں کیا کریں گے؟ اگر بہت اچھا ہے وہ ہوٹل میں بلکہ جا کے کھائے تو ایک وقت کھائے گا بڑی مشکل سے، دوسری وقت کھائے تو موشن شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد بولیں گا کہ ارے نہیں کھانا تھا، کیوں کھایا میں نے۔ اس کا دوا کھانا پڑے گا، کمزور ہو کے بستر پہ پڑ جائیں گا، نوکری چھٹی لینا پڑے گا، اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی خراب ہوگی۔
کھایا تو ہضم کرنے کا مسئلہ ہے، نہیں کھایا تو برداشت کرنے کا مسئلہ ہے، اور تھوڑا کھایا تو ہرس نہیں بھرتی، نیت نہیں بھرتی، اور تھوڑا کھانا تھا اتنا مزے کا ہے سیب، 2 کھانا تھا 5 کھانا تھا کتنے کھائیں گا، موز کتنے کھائیں گا، کوئی بھی چیز کھانے جائیں گا، تھوڑا کھانے کے بعد اندر سے بس 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 بول کے آواز آ جاتی، اس سے زیادہ کھا بھی نہیں سکتا۔ رکھا ہوا دیکھ رہا دسترخوان پہ، دکان پہ اتنی چیزاں ہیں مگر نہیں کھا سکتا۔ یہ سب مجبوریاں ہیں اس دنیا میں، کیونکہ دنیا انجوائے کرنے کی جگہ نہیں، دنیا عیش و عشرت کا مقام نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہاں اللہ نے تماشا نہیں بنایا، اللہ نے اس دنیا کو عبرت گاہ بنایا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جتنی مناظر اور سینریز پھیلا رکھے ہیں، یہ ہر سین کو دیکھ کر اپنے فانی ہونے کو سمجھنا ہے، اپنے مرنے کے دن کا استحضار کرنا ہے۔ پھول کھلتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور کتنی خوشبو دیتا ہے، لیکن شام ہونے تک مرجھا جاتا ہے، اور صبح دیکھو تو بالکل کملا کے خراب ہو چکا ہوتا ہے، آپ توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے یہ دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے۔ درخت ہے جب تک پھل دیتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھل دینا بند کر دیتا ہے، فنا ہے اس دنیا میں ہر چیز۔ کھیتی ہے لہلہاتی ہے، ہری بھری، دیکھ کے کاشتکار کا جی خوش ہو جاتا ہے، اعجب الکفار نباتہ، طبیعت اس کی باغ باغ ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا وقت نہیں گزرتا کہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اسے کاٹ دینا پڑتا ہے، پھر وہ حطام بن جاتا ہے، بے قیمت اور بے حیثیت گھاس کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ فنا ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے۔ سورج صبح کو نکلتا ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، اور اتنا زبردست چمکتا دمکتا ہے کہ پورے عالم کے ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے، ابھی شام کو ٹھنڈا پڑ کے غروب ہو جاتا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز کو فنا ہے، کوئی چیز کو بقا نہیں۔ آپ اپنے اطراف و اکناف میں، آفاق اور انفس میں، ماحول میں اور انسانوں میں، انسانوں کی ذات میں دیکھتے چلے جاؤ۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لو، پہلے بچے تھے بہت کمزور تھے، پھر جوان ہوئے تو کسی کے مقابلے سے نہیں ڈرتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کمزوری آنا شروع ہوئی، پھر بڑھاپا آ گیا جو ایک جگہ بٹھا دیا، بڑی مشکل سے مسجد جاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بعض تو وہ بھی نہیں کر پاتے تو پڑھے پڑھے اشارے کر لیتے ہیں، توبہ استغفار میں پڑے ہوئے ہیں۔ خوش قسمت اور بد قسمت لوگ وہ حالت میں بھی ٹی وی دیکھ لیتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ زوال ہے، بتا رہے اللہ پاک، ہر عروج کو زوال ہے، اس دنیا میں ہر عروج کو زوال ہے، ہر پیدا ہونے والے کو موت ہے، چاہے وہ چیزیں ہوں، وہ سامان ہو، وہ نباتات ہوں، وہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہو، کوئی بھی، ہر وجود میں آنے والے کو فنا کا لباس پہننا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر نفس، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب پہلے لوگ کہتے تھے کہ نباتات و جمادات بے جان ہیں، لیکن اب سائنس نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ جمادات میں بھی جان ہے، نباتات میں بھی جان ہے، یعنی درختوں میں، گھاس میں، کھیتی میں، ہر چیز میں جان ہے، اور پتھروں میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں، زمین میں، ہر ایک چیز میں جان ہے۔ سائنس نے اس کو اب تسلیم کر لیا۔
اللہ فرما رہے جتنی مخلوق میں نے پیدا کی سب کو شعور دیا ہے، جان دیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تعریف نہ کرتی۔ شعور ہے، جان ہے تو کرتے ہیں نا۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اور بات ہے کہ اللہ تو جان جاتا ہے، تم نہیں جان پاتے۔ تو کل مخلوق جو وجود میں آئی ہے سب کو فنا ہے اور مرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، قضا موت کو کہتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ اس دنیا میں تو موت ان پہ بھی طاری ہوئی، البتہ برزخ میں اللہ نے اس سے بھی طاقتور عظیم الشان حیات ان کو عطا فرمائی۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہم اہل السنت کا یہی عقیدہ ہے، لیکن اس دنیا کی جو زندگی تھی اس زندگی کو تو موت آئی۔ صدیق اکبر آئے، آپ کی پیشانی مبارک پر سے چادر ہٹائی، پیشانی کو بوسہ دیا اور قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مرنے والے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے سوالات آئے تھے ان سب کو بھی مرنا تھا، وہ بھی مرے، آپ بھی مرنے والے ہیں۔ قرآن میں تھا مگر صحابہ نے دھیان نہیں دیا۔ صدیق نے بر موقع پڑھ کر بتایا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نبی کو موت نہیں آئی ہے تو وہ خیال غلط ہے، وہ خیال کو قرآن سے صحیح کر لو، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اس سے صحیح کر دو۔ تو حضور علیہ السلام بھی گئے ایک زندگی گزار کے 63 برس، اور ہم چاہے کتنی زندگی مل جائے، آپ سنچری بنا لیں، 100 کراس کر لیں، بس اتنا ہی کریں گے، اس کے بعد تو کیوں نہیں مر رہا بلکہ لوگ سوچیں گے۔ 70-80 تک پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں، بزرگ آدمی ہے بھائی، ہمارے محلے کے بڑے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہے بول کے عزت کرتے رہتے ہیں۔ اب 80 بھی ہو گئے، 85 بھی ہو گئے، 90 بھی ہو گئے، اب بڑھتے جا رہا، تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا بات ہے بڑے میاں کچھ آگے کا فیصلہ نہیں کر رہے، یہاں کو یہیں چھے، کیا بات ہے بھائی؟ برا آدمی رہتا ہے تو لوگ بددعا دیتے ہیں کہ کم وقت مرہ بھی نہیں ہوتا، نیک آدمی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی، ابھی ان کا سایہ ہے ہمارے سر پہ، نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، خیر شکر ہی کرتے ہیں نیک آدمی۔ لیکن 100 کی راس ہو گیا تو ہر ایک کی زبان پہ رہتا، انہوں 100 سال کے ہو گئے، 100 سال کے ہو گئے، 100 سال کے ہو گئے، اس کا دوسرا مطلب کیا رہتا؟ انہوں مر رہے کیوں نہیں، کیوں جیتے جا رہے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ 102 103 105 بخار آتا نا، 105 آیا تو ختم بولتے تھے پہلے، لیکن کورونا میں 106 آئے تو بھی نہیں مرا، جا کے پھر آ گیا دواخانے سے۔ ہمارے بچپن میں بولتے تھے 104 ہو گیا تو ختم، اب نہیں جی سکتا بولتے تھے۔ اب میں جس کا سنا، بچوں کے بارے میں سنا کہ 106 ہے، ہاسپٹل میں شریک ہے، مل صاحب دعا کریے، پھر اچھا ہو گیا۔ حالات بدل رہے، زمانہ بدل رہا ہے، تو بھائی زندگی اتنی ہی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بات لے لیں تو آپ نے تو فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری اس امت کے لوگوں کی عمر عام طور سے اکثری اعتبار سے 60 سے 70 کے بیچ میں رکھی گئی ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی بیچ میں اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، بچ گئے، اللہ کسی کو مہلت دے دیا تو دے دیا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے 63 برس میں ہمارے نبی دنیا سے گئے، 63 برس ہو گئے تو سمجھ جاؤ عمر تو پوری ہو گئی ہماری،
البتہ ہمارا ویزا ایکسٹینشن ہو رہا ہے، آج کا دن بڑھ گیا اور ایک دن بڑھ گیا اور ایک دن بڑھ گیا، روز ایک دن بڑا سمجھ کے گزارو، اس لیے کہ 63 کے بعد تو تمہارے نبی کی عمر ہو گئی، امت کی بھی وہی عمر ہے، اب ایکسٹرا ہے تو وہ ایکسٹرا ہے، کتنی دیں گے اللہ، کتنی بڑھائیں گے کچھ نہیں پتا ہے، اس لیے اپنے کو موت کے لیے تیار کر لو، راضی کر لو۔ میرے عزیزوں دوستو، یہ موت وہ چیز ہے جس کو بھول کر ہم اللہ کی بغاوت کا بازار گرم کیے ہوئے، جھوٹ کیوں ہے، غیبتیں کیوں ہو رہی ہے، آپس میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کیوں ہیں، دو خاندانوں میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں، رشتے کیوں توڑے ہوئے ہیں، بھائی بہنوں سے تعلقات کیوں قطع کیے ہوئے ہیں، دوستوں سے کیوں الجھے ہوئے ہیں، پڑوسی کیوں ناراض اور خفا ہے، مارکیٹ میں کیوں فساد ہو رہا ہے، حرام خوری کیوں ہو رہی ہے، سود، رشوت، دوسروں کے مال ناحق ہڑپ کر لینا، پارٹنرشپ شروع کر کے سب کو ڈبا دے کے انگوٹھا بتا دینا اور قرضے لے کے ڈبا دینا، اور باپ مر گیا تو میراث ہڑپ کر جانا، یہ دنیا میں فساد فساد فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر، کیوں ہے؟ سبب تلاش کرو تو ایک سبب ملے گا، وہ یہ ہے کہ موت کو بھولا ہوا ہے، موت کو بھولا ہوا ہے۔ موت یاد رہتی تو نہ رشوت لیتا، موت یاد رہتی تو سودی قرضہ نہیں لیتا، موت یاد رہتی دوسرے کا مال دھوکہ دے کے نہ کھاتا، موت یاد رہتی کسی کو بے آبرو نہ کرتا، کسی کی عزت نہ لوٹتا، موت یاد رہتی تو دوسروں کی بیٹیوں کو نہ گھورتا اور نہ ان سے تعلقات خراب کرتا، موت یاد رہتی تو سب سسٹم صحیح چلتا، اسی کا سسٹم خراب ہے جو موت کو بھول گیا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا اکثروا ذکر حازم لذات الموت، یہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز جو موت ہے اس کا کثرت سے ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، بار بار سوچو، اپنی دکان دکھی، ارے واہ کیا شاندار ہے، اس کے ساتھ ہی یہ سوچو کتنی شاندار ہوگی، میں تو چھوڑ کے جانے والا ہوں، میں کب رہنے والا ہوں یہاں۔ اپنا گھر دیکھو بہت اچھا لگے تو سوچو ہے تو اچھا مگر میرا تھوڑا ہی ہے، میرے بال بچوں کا ہے، میں تو چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ ہر چیز کو دیکھ کے موت کو یاد کرو، ہر چیز کو دیکھ کے موت کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم لذات الموت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر موت پر تم کو کتنا بھروسہ ہے، زندگی پر بھروسہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو عصر کی نماز بھی پڑھ لوں گا، اس کا اطمینان نہیں رہتا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی موت آ جائے گی، آدھا دن۔ تو صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو کتنا بھروسہ ہے زندگی پہ؟ تو صدیق کا ایمان یقیناً اور اونچا تھا، وہ کہنے لگے کہ حضرت عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو مغرب پڑھے تک زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا میں کچھ یقین نہیں رکھتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ تو پھر بھی زندگی میں بہت بھروسہ کر رہے ہو، تمہارے نبی کا حال یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے پیالہ منہ کے قریب لے جاتا ہوں تو زندگی میں پی بھی لوں گا، اس کا یقین مجھے نہیں، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی۔ تو جو اتنا یاد رکھنے والا تھا وہ ہمارا نبی، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد ہی نہیں رکھتے، اپنے موت کو بھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتے، ان کے برادر نسبتی، ان کے سالے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں رات میں نفل پڑھ رہے تھے، اکلا بل ران علی قلوبہم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ
نے فرمایا کہ یہ مشرکین، یہ کفار، یہ بے ایمان لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں کر دیے جائیں گے، وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے، ان کو حجاب ڈال دیا جائے گا، نہیں دیکھو میں تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں اور تم بھی مجھے مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، نظر بھی نہیں فرمانا چاہے گا، تو پردہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن میں ذکر ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ حضور علیہ السلام گھر میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن حضرت حفصہ کے گھر کی باری تھی۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارا بھائی مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت سن کر ہم نبی اپنے گھر میں رو رہے تھے۔ حالانکہ نبی کو تو کیا، نبی کے صدقے میں پورے ایمان والوں کو زیارت ہوگی اللہ کی۔ یہ حال تو کفار اور مشرکین کا بتایا جا رہا تھا، لیکن نبی کو آخرت کا منظر یاد آیا تو رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز رات میں نیت باندھی اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پر پہنچے۔ قیامت میں کہا جائے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، محشر سے ہٹ جاؤ تم لوگ، تو مجرم سب الگ ہو جائیں گے خود بخود۔ تو قرآن کی یہ آیت پر پہنچے، اسی کو دہراتے رہے، اسی کو دہراتے رہے، روتے رہے، دہراتے رہے، روتے رہے، دہراتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نماز کی نیت باندھتی تھیں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 50 سال زندہ رہی، سب سے زیادہ عمر پائی بیویوں میں، کیونکہ کم عمر تھی تو حضور کے بعد 50 سال زندہ رہی۔ بڑی نیک خاتون تھی، تنہائی کی زندگی، بغیر شوہر کے 50 برس گزارے، تقویٰ طہارت کے اعلیٰ معیار، ساری زندگی وقف کر دی دین کی اور علم کی خدمت کے واسطے، مدینے کی عورتوں کی تربیت کے واسطے پوری عمر وقف کر دی، اور دن بھر یہی کرتی تھی اور رات کو مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، نفل پڑھتی۔ کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رکعت پوری ہونے سے پہلے صبح ہونے لگتی تھی۔ ایک ہی رکعت اتنی لمبی پڑھی، قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، اور جب اندازہ ہوا کہ کہیں صبح صادق نہ ہو جائے تو اپنی دوسری رکعت جلدی سے مختصر پڑھ کے سلام پھیرا اور اپنے اللہ کے سامنے ان کی باندھی کہتی ہیں خادمہ کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اب بڑے افسوس اور درد سے کہا پاک پروردگار تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت نہیں پڑھ پائی میں۔ یہ آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ ہیں، یہ آخرت کو، موت کو سامنے رکھنے والے لوگ، ان کے سامنے موت ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات مسجد میں عشاء پڑھنے کے لیے گئے تو امام صاحب نے سورۃ الزلزال پڑھی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ جس وقت ہم زمین کو حکم دیں گے کہ وہ پھیل جائے تو وہ سیدھی ہو جائے گی، ایسے گول گلوبل جیسے بنا ہوا اس وقت ایسی نہیں رہے گی، پوری سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ اولین و آخرین کو ایک ہی زمین پہ کھڑے ہو کر اللہ کو حساب دینا ہے، اسی زمین پر حساب لے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ زمین پھیلا دی جائے گی، ایسی رون گول نہیں رہے گی، اس میں سمندر نہیں رہے گا، کوئی درخت نہیں رہے گا، اس میں کوئی بلڈنگ نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ اونچ نیچ کچھ نہیں، جیسے آپ نے بلڈوزر لگا کے سب کلین کر دیا ہو، ایک سطح پر کر دیا ہو اور اس پر رولر چلا دیا ہو، ایسے اللہ کا تو ایک حکم میں سب ہوتا ہے، حکم دے دے گا زمین سیدھی ہو جاؤ تو زمین کی ہر چیز زمین کے اندر چلی جائے گی اور زمین بالکل سیدھا میدان بن جائے، اور اس زمین میں اندر ہیں سب انسان، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، سب نکال کے باہر کر دے گی، ایک انسان بھی اندر نہیں رہے گا، آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان، زمین اس کو باہر کر دے گی، جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ،
وہ باہر نکل کے سب کھڑے ہوئے ہوتے اس کے. اس میں قیامت کا منظر تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، کہ اس دن زمین جو چیزیں جانتی ہے اس بندے کے بارے میں سب کی خبریں دے دے گی، کیونکہ اس کے رب کا اس کو حکم ملے گا کہ میرے بندے کی زندگی کا ریکارڈ پیش کر، اچھا برا کچا چٹھا سب پیش کر دے گی. امام صاحب کو اس پہ تدبر ہوا، غور، یا اللہ میں اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا رہوں گا اور زمین کو حکم ملے گا کہ اس کا کچا چٹھا سب میرے سامنے لا، اور زمین تو کسی کی ہے نہیں، اللہ کی ہے، تو وہ ہم سے تو کوئی وفاداری کرے گی نہیں، ہماری کوئی جانبداری کرے گی نہیں، جو سچ ہوگا وہ پیش کر دے گی. اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے میرے گناہوں کو دیکھ کر تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اب اتنا دل دکھی ہوا اور اتنی فکر تاری ہوئی، روتے رہے. پھر سنتیں انتیں پڑھ لی، پھر ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے. حضرت امام ابو حنیفہ اپنی داڑھی، بڑھاپے کی داڑھی پکڑ کے روتے رہے اور کہتے رہے اے اللہ اس بوڑھی داڑھی پر رحم فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، یہ بڈھا جہنم میں جانے کے لائق نہیں ہے، یہ آپ کے غصے کے قابل نہیں ہے. روتے رہے، اللہ سے پناہ مانگتے رہے. اور مؤذن صاحب مسجد کا دروازہ بھیڑ کے چلے گئے. فجر کی اذان دینے کے لیے جب مسجد میں داخل ہوئے تو دنیا جس کو امام اعظم کہتی ہے وہ آخرت کے تصور سے رات سے رونا شروع کیا تھا، صبح تک رو رہا تھا. جب مؤذن صاحب دروازہ کھولے، آئے، دیکھا کوئی آ گئے ہیں، آہٹ محسوس کیا، مؤذن کو بلایا اور اس سے کہا تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں میرا اس واقعہ کسی کو دنیا میں نہ بتانا. اس نے پوری زندگی چھپایا، امام اعظم کی وفات کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ بندہ خدا سے اتنا ڈرتا تھا، اس بندے کو موت کا اتنا احساس تھا. ہم لوگ تو میرے دوستو ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم کو کوئی لکھ کے دے دیا ہو کہ تمہیں کبھی موت نہیں آنے والی. ایسے جی رہے ہیں، کبھی موت نہیں آنے والی. اللہ اکبر، غفلت کا یہ عالم ہے ہمارا. اس غفلت کے ساتھ کیسے آخرت بنائیں گے؟ اس غفلت کے ساتھ کیسے زندگی کا مقصد پورا کریں گے؟ اس غفلت کے ساتھ کیسے جان مال خدا کی منشا میں صرف کر کے جنت کے حقدار بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ غفلت کا یہ عالم ہے کہ گویا ہم مرنے والے ہی نہیں. یہ حالت ہے، آنکھوں کے سامنے مرنے والوں کو دیکھ رہے، پھر بھی ہمیں مرنے کا یقین نہیں. آج کل جنازوں میں بڑے جنازے ہوتے ہیں تو مائک وائک لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آواز جائے. تو بعض جگہ میں یہ اعلان بھی سنا کہ بھائی جو لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ جیب کتروں اور پاکٹ پلیروں سے ہوشیار رہیے، موبائلوں کو محفوظ رکھ لیجئے. کہاں بھائی اعلان ہو رہا ہے؟ چلو عیدگاہ میں ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا تھا. یعنی میت کی نماز جنازہ کے مجمع میں اعلان کرنا پڑ رہا ہے. کیا وہ پاکٹ پلیئر کو اور جیب کترے کو سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے؟ ارے یہاں تو کم سے کم کسی کو اللہ کے سپرد کر رہا جنازہ آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے. یہاں تو خدا سے ڈرتا، یہاں تو خوف ہوتا، کچھ اپنی موت یاد آتی. وہاں اعلانات ہو رہے ہیں میت میں، فونا محفوظ رکھ لو، گھڑیاں محفوظ رکھ لو، پاکٹاں محفوظ رکھ لو. توبہ توبہ، یہ قوم کون ہے بھائی؟ یہ کافروں کی، مشرکوں کی ہوتی تو چلو پھر بھی تعجب نہ کرتے. یہ ایمان والوں کے مجمع ہے، ایمان والوں کا، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی پر ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا ہے. اور ہمارے عزیز مولانا واصل صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے صبح میں عملی نماز کی عملی مشقیں کروائی. ان کے والد کا انتقال ہوا، میرے بہت دیرینہ دوست تھے. ان کو غسل دیا جا رہا تھا. ان کے چچا ایک اچھے عہدیدار تھے، وہ بھی اسی وقت پہنچے
دیکھے کہ بھائی کا غسل دیا جا رہا ہے تو وہ غسل دینے کی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے، سیدھے کار میں سے اتر کے، جہاں غسل دیا جا رہا تھا گھر کے صحن میں، وہاں آ کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی اب آخری عمل ہے بھائی کا، تو وہ بھی آ کے ٹھہر گئے بیچارے۔ دوسرے علماء غسل دے رہے تھے، وہ ٹھہرے وہاں۔ غسل دینے میں کتنا 15-20 منٹ کا کام ہوتا ہے، اتنی دیر میں غسل ہو گیا، کفن وفن دے دیا گیا، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ پلٹے اور دیکھا تو پاکٹ ہی میں وہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے پیسے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جو بھی اس میں تھوڑے بہت پیسے ہوں گے، لیکن میں سرکاری افسر ہوں، میرے سارے کام اس کے اندر ہیں، کارڈ اس کے اندر ہیں، اور موبائل میں سب کچھ ہے۔ اس کی فکر ہو گئی کہ سب سارا ریکارڈ میرا چلا جائے گا۔ اب چور نے چوری کہاں کی آپ دیکھیے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، 2-4-5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک چور بھی ہے، اور کوئی کافر تو نہیں آ گیا وہاں پر، کوئی مسلمان کلمہ کو ہی ہے، اور اس نے چپکے سے نکال لیا کہ غم والے آدمی غموں میں رہتے ہیں، زیادہ دھیان ادھر ادھر نہیں دیتے، موقع اچھا ہے چوری کرنے کا، یہاں چوری کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ غور کیجئے کہ بے حسی آتی ہے تو کس حد تک بے حس ہو جاتا ہے انسان۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ایسے سنگ دل مسلمانوں پہ کیا قرآن کا اثر ہے، کیا حدیث کا اثر، اور کیا حادثات سے اثر ہے۔ 2 سال مصیبتوں میں گزر گئے، کتنے مسلمان جو بے نمازی تھے کووڈ-19 سے پہلے اب پکے نمازی ہیں۔ اتنے بڑے حادثے نے، اتنی بڑی بلا نے، اتنی بڑی مصیبت نے کتنے مسلمان مردوں کو نمازی بنایا، کتنے مسلمان عورتوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونا سکھایا، کتنی بے حیا عورتیں حجاب میں آ گئیں، کتنے نامحرموں اور بے ایمانوں کے ساتھ معاشقہ کرنے والی مسلم بیٹیاں توبہ کر لی۔ کیا ہوا؟ جو کا تو ہے مسلمانوں کا ماحول، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ جب دل اتنے سخت ہو جائیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے اصلاح ہو جائے گی کیا؟ یہ دلوں کی سختی عذاب الہی ہے، اس دل کی سختی کو ختم ہونا ہے۔ یہ دل کی سختی کیسے ختم ہوگی؟ اکثر ذکر حاضم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہمیں بتایا بہت سے لوگوں نے کہ ان کے والد کا، ان کے بھائی کا، ماں کا ہاسپٹل میں انتقال صرف اس لیے ہو گیا کہ بازو والا دم توڑ دیا تھا، ڈر کے مارے انہوں نے بھی دم توڑ دیا۔ حالانکہ صحت ہو رہی تھی، علاج چل رہا تھا، طاقت آ رہی تھی، لیکن ایک کی موت دیکھتے ہی دوسرے پہ موت طاری ہو گئی۔ اور اگر ڈسچارج ہو کے گھر آ جائیں تو پھر گناہوں کا سلسلہ شروع، پھر بے نمازی پن، پھر ہر قسم کی اللہ کی بغاوت و نافرمانی۔ پڑے پڑے کتنے لوگ ہیں جن کو نئی زندگی ملی۔ میں نے حیدرآباد میں، چونکہ بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے بھی فون کرتے رہے۔ ہم تو بند تھے، مدرسہ بند تھا، مسجد میں 2 آدمی نماز پڑھ لیتے تھے اور ہم اپنے آفس میں پڑے رہتے تھے۔ پیچھے گھر چلے گئے، کھانا کھا لے، پھر آ کے یہیں پر اکیلے رہتے تھے۔ لیکن فون سے دنیا بھر سے لوگ کورونا کے مریض اپنے رشتہ داروں کے لیے، مریضوں کے لیے، دعاؤں کے لیے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک یہی ہوتا رہتا۔ کسی نے 20 لاکھ روپے خرچ کیے اور ڈیڈ باڈی لے کے گئے، کسی نے 30 لاکھ روپے خرچ کیے بابا کو بچانے کے واسطے، گھر بھیج دیا، لیکن اس کے بعد مردہ لے کے گئے۔ کیا کیا لوگوں پہ بیتی اور کیا کیا لوگوں نے دیکھا۔
ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ مولانا بس میرے لیے دعا کیجئے، پیر کو چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا جوان، اور جمعرات کو والد صاحب گزر گئے، کل ہفتے کے دن والدہ کا انتقال ہو گیا، میں بہت کمزور ہو گیا، میرے لیے دعا کیجیے۔ کئی گھر ایسے علم میں آئے، اس گھر میں ایک بھی نہیں بچا، سب کا کووڈ میں انتقال ہو گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ ہم نے مدرسے میں مغسلہ تیار کیا، یعنی غسل خانہ، ڈیتھ باڈیز کو نہلانے کے لیے، کیونکہ ڈر کے مارے لوگ بلڈنگوں میں کمپلیکسز میں لانے نہیں دے رہے تھے مردوں کو، تو کہاں نہلانا، کہاں دفن کرنا، تو ہم نے کہا غسل خانہ بناؤ، اعلان کیا کہ بھائی جس کو نہلانا یہاں آ کے نہلا لو۔ تو حالت یہ تھی گزرے ہوئے رمضان میں کہ ایمبولنس کے پیچھے ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے تیسری چوتھی، آنکھوں سے میں نے دیکھا 5 ایمبولنس کھڑے ہوئے مردے نہلانے کے واسطے، ایک کے پیچھے، اور یوں رات بیت رہی تھی اور یوں دن بیت رہے تھے کہ جیسے حرم شریف میں فجر میں جنازہ پڑھو، ظہر میں جنازہ پڑھو، مغرب میں جنازہ پڑھو، ایسے ہی ہم لوگ لا رہے تھے۔ اور لوگ کتنے تھے؟ کسی کے پاس تو 4 کندھے بھی نہیں تھے، کہیں 2 آدمی لے کے آئے ہیں، کہیں 3 آدمی لے کے آئے ہیں۔ کبھی وہ بیچارے سوشل ورکرز جو گاڑیوں میں لا رہے تھے وہ ساتھ دینے سے اٹھا کے قبرستان تک لے جا سکے، ورنہ قبرستان لے جانے کو بھی لوگ نہیں تھے۔ کیا کیا آنکھوں نے دیکھا اور کیا کیا سنا، لیکن کیا ہمارے دلوں کی سنگینی اور سختی بدلی؟ کچھ نرمی آئی، کچھ خوف خدا پیدا ہوا، گناہ چھوڑنے کا جذبہ اور ارادہ ہوا کہ اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، دیکھو کیا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہم تیری فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے، تیرے حبیب کو نہیں ستائیں گے، تیری کتاب پر ظلم نہیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ارادے کرتے، زندگیاں بدلتے، تبدیلیاں آتی، تو شاید یہ 1.5 برس کی خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش امت مسلمہ کے پکے مسلمان بن جانے کا سبب بن سکتی تھی۔ لوگ تو ایک چھوٹے سے حادثے میں یوں ٹرن لے لیے، ہم 1.5 برس کی آزمائشوں سے بھی ٹس سے بس نہیں ہو سکے، جیسے کہ ویسے لے گئے۔ جو 2 پڑھتا تھا نماز وہ 2 ہی پڑھ رہا ہے، جو 4 پڑھتا تھا وہ 4 پڑھ رہا ہے، جو فجر میں نہیں اٹھتا تھا اب بھی نہیں اٹھ رہا ہے، جو عشاء میں تھک کے پڑ جاتا تھا وہ اب بھی آ کے تھک کے سو جا رہا ہے، جو حرام کاروبار کرتا تھا حرام ہی کر رہا ہے، جو آفسوں میں بیٹھ کر مجبور لوگوں سے رشوتیں وصول کرتا تھا پھر بھی کر رہا ہے بیٹھ کے۔ ارے کیا تبدیلی آئی؟ اللہ نے اتنا بڑا دھکا دیا کہ میرے بندے سنبھل جائیں، اتنا بڑا دھکا دیا اللہ نے۔ سنبھلتے تو سب کے سب ٹوٹل سنبھل سکتے تھے، لیکن دل سخت ہو گئے، اس کا کیا حل ہے؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ پھر اے یہودیو تمہارے دل سخت ہو گئے نبیوں کے بعد، گویا پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو جب اس انسان کا دل نرم پڑتا ہے تو یہ چیٹی کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا، تتلی کو تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور جب اس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو یہ باپ کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی منہ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ سخت ہوتا ہے تو پتھروں سے زیادہ سخت، نرم ہوتا ہے تو موم سے زیادہ نرم۔ دونوں صلاحیتیں ہمارے دل کو حاصل ہیں، آپ کی محنت پر ہے کہ اگر آپ دل کو بنانے پہ محنت کریں گے تو آپ کا دل انسانوں کا دل بنے گا، اس میں انسانیت آئے گی، اس میں ہمدردی آئے گی، اس میں غمخواری آئے گی، اس میں لوگوں کی تکلیف کو سمجھنے کا احساس پیدا ہوگا، اس میں یتیم کے اوپر ترس آئے گا، اس میں بیوہ کا سہارا بننے کا شوق پیدا ہوگا، اس میں خاندان کی عمریں گزار کر جوانی ڈھل کر بڑھاپے میں داخل ہونے والی بہنوں بیٹیوں کے اوپر ترس آئے گا، رحم آئے گا۔
اور اگر یہ دل پتھر بن جائے گا، ہم اس کو سنوارنے پر محنت نہیں کریں گے، تو ہم اتنے خود غرض انسان ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنی غرض کے علاوہ دنیا میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میری غرض کس طرح پوری ہوتی۔ اس کو انسان نہیں کہتے۔ انسان کی تعریف تو یہ کی گئی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ مومن تو وہ ہے جسے ہر ایک کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تڑپ ہوتا ہے۔ یہاں سگے بھائی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، سگی بہن کے لیے ہمدردی نہیں، دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے کیا ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو۔ میرے دوستو، باتیں تو بہت ہیں اور جتنی دیر کریں کم ہیں۔ اس محفل کا اور حضرت مفتی صاحب نے جو آپ لوگوں کو یہاں آج جوڑا مغرب میں اور بلایا، اس بلائے جانے کا منشا یہ ہے کہ مذاکرہ ہو، یاد دہانی ہو، اور اس یاد دہانی سے کہنے والے سننے والوں سب کے قلوب میں نرمی پیدا ہو، کچھ احساس جاگے، آخرت بھی ہے، موت بھی آنی ہے، فرشتوں کو سوال جواب دینا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، ترازو میں اعمال تلوانا ہے۔ یاد دہانی کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کے مذاکرہ کرو، حق کی تاکید کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو۔ صبر کے معنی ہے دین پہ جمنا، ثابت قدم رہنا، مضبوط رہنا۔ بے دینی کی ہوائیں چلیں گی، طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، بڑے بڑے سیلاب ٹکرائیں گے، آنے دو، میں جمع ہوا رہوں گا، مجھے میرے عقیدے اور میرے دین اور میرے نبی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ آج ایک مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ آج کے حالات اور آنے والے کل کے حالات، پھسپھسے بدبدے کمزور ایمان اس کے سامنے ٹکنے والے نہیں، وہ سب ہار مان جانے والے ہیں، شکست کھا جانے والے ہیں۔ بھارتیہ کلچر کے نام پر جو کلچر تعلیم گاہوں میں آنے والا ہے، اس کو سب کمزور ایمان والے قبول کر لینے والے ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ کہنے والے ہیں بھائی اس میں کیا حرج ہے، وہ تو ایک کنٹری کا کلچر ہے، ہم بھی اسی کنٹری کے ہیں، تو کلچر ایکسیپٹ کر لینے میں ہمیں کیا حرج ہے۔ تائید کر کے اسے قبول کرنے والے ہیں، لیکن لانے والا اندھا نہیں ہے، لانے والا گونگا بہرا نہیں ہے، لانے والا ہماری طرح کا غافل نہیں ہے۔ وہ 100 برس کی پلاننگ کے بعد اسے لا رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان کسی بھی مذہب کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس کی اولاد کو اس کے گودوں سے چھڑا کر اسکولوں میں لاؤ، اور اسکولوں میں لا کر بھارتیہ کلچر کے نام پر مشرکانہ جراثیم ان کے قلوب میں اور دماغوں میں پھنساؤ، گھساؤ، یہاں تک کہ وہ شرک کے لیے تیار ہو جائیں اور توحید سے دستبردار ہو جائیں۔ ایک پلان ہے 100 برس کا، دیوان خانوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، واٹس ایپوں پہ شیئر کر کے ہم ایک 100 سال کی کوشش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 100 سال کی تیاری معمولی تیاری نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آر ایس ایس جو ہے ریموٹ کنٹرول ہے، انڈر گراؤنڈ گورنمنٹ کر رہی ہے، تو ایسے تھوڑی کر رہی ہے۔ 100 سال صبر کیا ہے انہوں نے، جس صبر کا ہم کو حکم دیا تھا جمے رہنے کا، 100 سال تک وہ جمے رہے، کوئی الیکشن نہیں لڑا، کوئی ایم پی اسمبلی کی سیٹ نہیں حاصل کی، کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں لیا، اپنا کام کرتے رہے۔ 2 نسلیں انہوں نے تیار کر لی۔ ایک نسل ہے جو آج مسلمان کو اپنے دل میں کھٹک اور خطرہ سمجھتی ہے، ایک نسل ہے جو ان کی ٹریننگ کے مطابق ملک کی ہر کی پوسٹ پر کام کرنے کے قابل ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس ججز ہیں، جب چاہے بٹھا دیں بدل دیں، ان کے پاس سیکریٹریز ہیں، جب چاہے جس سیکریٹری کو لے آئیں،
ان کی جھولی میں، ان کی تھیلی میں فوجی افسران ہیں، جس کو چاہیں وہ بٹھا دیں اور وہ پوری فوج کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر وہ جو دماغ ہے وہ دماغ ان کا بنایا ہوا ہے، کے جی سے لے کے پی جی تک اور پھر اسپیشل کورسز تک سب انہوں نے اپنی ماحول میں پڑھا کر ایسی ٹیمیں بنا دی ہیں کہ ہر اس وقت میں عہدے پر، کرسی پر ان کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، دیکھ لیتا سب، اللہ کریم ہے۔ تو کیا اللہ پاک نے ایسا کبھی کیا ہے کہ اللہ کے بھروسے بیٹھے رہنے والے غافلوں کی مدد کرے؟ اللہ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اللہ مدد کرتا ہے، بڑا ہے، طاقتور ہے، ارض و سما کا مالک ہے، فرشتے بھیج سکتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لیکن وہ غافلوں کے لیے سپورٹر نہیں ہے، کام کرنے والوں کے لیے بھیجتا ہے مدد۔ جو کام کرے گا اس کو مدد بھیجے گا، جو کام کرے گا اس کی حمایت بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا۔ آج ہر مومن کو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آج ہر مومن کو کام کرنے کا ارادہ کرنا ہے، چاہے وہ کسی پیشے سے وابستہ ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر میں رہتا ہو، دیہاتوں میں رہتا ہو، تجارت کرتا ہو، آپ بڑے درجے کی تجارت کرتا ہو یا فٹ پاتھ پر کچھ بیچ کے جی لیتا ہو، مونگ پھلی بیچتا ہو، مزدوری کرتا ہو، گڑھے کھودتا ہو، بیکار ہو، سب کو طے کر لینا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کے دین اور ان کی امت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے استعمال ہونا ہے، کیونکہ میری جان میری نہیں ہے، میرا مال میرا نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے ہمارا مال بھی اور ہماری جان بھی، یہ سب اسی کے لیے لگانا ہے، اس کے حبیب کی امت کے لیے لگانا ہے، اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے لگانا ہے۔ اس کا ارادہ کر کے ایک باشعور زندگی گزاریے، حساس دل اپنے سینے میں لے کے پھریے، بے حس اور مردہ دل کے ساتھ اس سماج میں مت رہیے، احساس والا دل لے کر زندگی گزاریے اور اللہ کے اس دین کی حمایت اور حفاظت کا ارادہ کریے۔ ہم اس دین کی حمایت کریں گے، اللہ ہماری حمایت کرے گا، ہم اس دین کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات اللہ نے خود کہہ دی ہے 1400 سال پہلے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی وفادارانہ حمایت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے پیر دما دے گا، جما دے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈگمگا نہیں سکے گی، ہٹا نہیں سکے گی، اللہ جما دے گا جب ہمارے پیر۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم بکھر جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپس میں نہیں لڑو، آپس میں محبت سے رہو، مسلمان کا بھائی بنے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومن سب بھائی بھائی ہیں، ایک برادری ہیں، ایک کنبہ ہے، ون فیملی، سارے مومن۔ تو کیا کرو؟ اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائی برادری سے صلح رکھو، جھگڑے مت رکھو، صلح رکھو، ہمیشہ سب مل جل کے رہو اور سب محبت سے رہو، لڑائی فتنہ مت کرو، جھگڑا مت کرو، اگر کوئی کرے تو دوسرا اس کو روکے اور بچائے اور اس کی کوشش کرے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزارنے کا بھی ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت کی کمی ہے، اللہ نے بے وفائی نہیں کی ہے، بے وفائی ہم نے کی ہے۔ اللہ نہ بوڑھا ہوا ہے، نہ کمزور ہوا ہے، نہ پرانا ہوا ہے، اللہ وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا، انہی طاقتوں کے ساتھ تھا، انہی طاقتوں کے ساتھ ہے، انہی طاقتوں کے ساتھ رہے گا، ہمارے بدلنے کی دیر ہے بس۔ شاعر نے کہا ہے، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی،
اس درخت نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی کھلی ہیں، آثار و نشاں قائم ہیں سب، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ سب وہی ہے، کچھ نہیں بدلا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ لانے دو دنیا کو کتنے پلان لاتی ہے، لانے دو دنیا کو کتنے اسکیمیں لاتی ہے مسلمانوں کو مٹانے کی، لانے دو، ایک دو نہیں، 100 200 لانے دو، 1000 2000 لانے دو، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہم انہی مسلم کش، مسلم دشمن، اسلام دشمن پالیسیوں میں سے اسلام کے درخت کو لہلہا دیں گے اور اسلام کی کھیتی کو بہار بنا دیں گے۔ ہم پہلے ہم ہو نا، ہم ہی کیا بن گئے ہیں، ہمارا یہ وجود نہیں ہے۔ جب ہم ہوں گے یعنی مومن ہوں گے، اللہ کی ذات عالی پر یقین ہوگا، قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آراستہ ہوں گے، تو ہم وہ ہیں جن کے 313 پوری دنیا کا ریکارڈ توڑ کر کے اسلام کا غلبہ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ ہیں، لیکن کب ہیں؟ جب کہ غلامی میں آؤ نا، نبی کے غلامی میں آنے کو تیار نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں کنے کترا کے نبی کی غلامی سے، ان کی اطاعت سے، ان کی فرما برداری سے بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ بھاگو، کتنا بھاگو گے؟ آسمان سے بلائیں آئیں گی تو آپ بھاگ کے جائیں گے کدھر؟ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ بلائیں تیر اور فلک کمان، کمان میں تیر لگا کے نشانہ داغتے ہیں شکار کو، دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے کمان میں تیر چڑھا کے نشانہ بنا کے چھوڑتے ہیں۔ تو بلائیں تیر اور فلک یعنی آسمان کمان ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کمان اور اللہ کا تیر ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں۔ کیا بتا رہے ہیں بزرگ؟ یہ فرما رہے ہیں ایک آدمی کسی کو نشانہ بنانے کے لیے کمان پہ تیر چڑھا کر کے اس کو نشانہ بنا رہا، وہ ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا، کدھر بھی بھاگو وہ نشانہ بنا لے گا تم کو۔ ایک جگہ ہے جو وہ نشانہ نہیں بنا سکتا، وہ کسی طریقے سے نظر بچا کے اس کے قدموں میں آ جاؤ تو اس کے قدموں میں وہ اپنی تیر کا نشانہ آپ کو نہیں بنا سکتا۔ بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں۔ یعنی دین میں لوٹ جاؤ، بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے، اور اگر بھاگو گے کتنی دور بھاگو گے اسی کے نشانے پہ ہو، اس کے نشانے سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارے اس کہنے سننے کو، اس دینی مذاکرے کو، موت کی یاد کو، آخرت کی فکر کو ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا سبب بنائے، ہماری بے فکریوں اور غفلت کے دور ہونے کا وسیلہ بنائے، ہمارے اعمال صالحہ میں اضافے کا اور گناہوں کے اندر کمی کا سبب بنائے، ایک دوسرے سے مودت و محبت اور سماجی اتحاد و اخوت کا سبب بنائے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو دنیا آخرت میں سرخروئی اور سربلندی نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو ہر خطرے سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔